حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خارجی بریلوی مولوی حضرات اپنے مساجد و مدارس اور فتاووں سے کافر قرار دے رہے ہیں، جس کی بنیاد ہزاروں شذوذ و علل اور ضعف و بطلان جو خلاف قرآن، خلاف قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اصولیین کے معیار سے ٹکراتے ہیں، بے سر و پا کی حدیث موجود ہیں، جن کی بنا پر اہل سنت والجماعت کے تین گروہ میں متفرع ہے۔ مسلک اعلی حضرت یعنی مسلک خارجیت، ہم سادات اجمیر معلیٰ بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں سے بالعموم اور بالخصوص تمام سلاسل طریقت کی خانقاہوں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کا وہ ناپاک دور جو 14 صدی پہلے امت پر گزرا تھا، جنہوں نے سادات پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے، آج پھر وہی معاویت و یزیدیت کا دور شبابی ہے جو فتنہ اعظم مسلک اعلی حضرت کی شکل لے کر رونما ہوا ہے۔ یہ مسلک اعلی حضرت جو تنگ نظر، فرقہ پرست، متشدد و متسلب، خارجی و ناصبی اموی مولویوں مفتیوں کی ایجاد کردہ ہیں، جنہوں نے اسلام کا تشخص اور اہل سنت والجماعت کی پہچان کو پارا پارا کر کے شیرازہ بکھیر دیا ہے اور اپنے کفر و فسق کے فتاووں سے عام مسلمانوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے، اور سادات عظام کے ادب میں اور مشائخین کرام کی تعلیمات کو درگور کر دیا ہے، اور اپنے ضلالت سے بھرے فتووں سے مساجد و مدارس کے تقدس کو ناپاک کر دیا ہے۔ اس نو پیدا فتنہ مسلک اعلی حضرت کی زبان دراز، بد کلام تمام ناشرین و مبلغین و ناصرین و حامیین سب کے سب اہل ثروت والوں یعنی پیسے والوں کے مالوں کی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ حتیٰ کہ قربانی کی جرم سے اپنی بیکاری زندگی چلا رہے ہیں، اور فتنہ پرور مسلک کو فروغ دینے کے خاطر ایسے نجس و فضلہ مال سے مساجد و مدارس کی تعمیر میں شب و روز مشغول رہتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام بولتے ہیں۔ تاج الشریعہ کا خطاب کسی کو حاصل ہے تو فقط حضور سید الانبیاء امام الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ ایسا عظیم الشان خطاب کسی فتویٰ باز مولوی کو عطا کر دیا جائے، اور بر صغیر ہند و پاک میں اگر کسی کا لقب اعلی حضرت ہے تو یہ لقب فقط اعلی حضرت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ سادات اپنے اجداد کی روش پر قائم ہو، عطائے رسول حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہ میخانہ چشت ہے جہاں ایمان و عقیدے کا سر چشمہ پھوٹا، اور بر صغیر کے گوشے گوشے میں آپ کے خلفاء کے توسل سے جامع توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا۔ ہم خدام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے سادات اولین میں سے ہیں، بحمدللہ 850 سال سے اس بارگاہ ذیشان کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایمان و عقیدے کو فروغ دیا اور ہماری خانقاہ سے تکفیری روش یا فرقہ پرستی کا تصور تک بھی نہ قائم ہونے دیا۔ ہمارے بزرگوں نے ایمان و عقیدے کو فروغ دیا اور کبھی ہماری خانقاہ سے تکفیری روش یا فرقہ پرستی تک کا تصور بھی قائم نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کو مشرب چشت کے مطابق استقبال کیا اور بہت سے غیر مسلمانوں کو مشرف و اسلام کیا۔ ہمارے بزرگوں نے خود فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی اور ہر آنے والے زائر کے لیے مشرب چشت کے مطابق دسترخوان وضع کیا، اور ہمیشہ امن و محبت، اخوت و اتحاد و اتفاق کی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کے علم بردار رہے ہیں، اور آج بھی بحمدللہ اسلام کی معرفت اور عقیدے میں پختگی ہم کو اپنے خواجگان چشت کی چوکٹ سے حاصل ہوئی ہے۔ کسی مفتی و مولوی کے قلم سے کلیتاً بے نیاز و مبرہ ہیں۔ بے شک
بر صغیر میں جتنے بھی مشائخین طریقت کے آستانے ہیں اور جو بھی ان آستانوں کے ذمہ داران ہیں، سجادگان و مجاورین و سادات کرام متمکن ہیں، سب کو اپنے صمیم قلب سے محبت کرتے ہیں اور سب کو لائق تعظیم و تکریم جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر، جو ہمارے مشائخ کی تعلیمات کو چھوڑ فتنہ اعظم، فتنہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے بلند کراتا ہے یا کرتا ہے، جن کی تعلیمات ہمارے مشائخ سے ٹکراتی و تصادم کرتی ہیں۔ ہمارے مشائخ کا کام تھا غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا اور داخل اسلام ہو جائے جو ان کی تعظیم و تکریم کرنا، اور جس مسلک اعلیٰ حضرت کا کام اسلام کا تشخص برباد کرنا اور مسلمانوں کی تذلیل و تفسیق و تکفیر کرنا ہے۔ ہم ایسے خارجی مسلک کی تائید و حمایت کرنے والے ہر سید زادے اور سجادہ نشین سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، جن میں خصوصی طور پر کی چوچا شریف سے سید ہاشمی میاں اشرفی، سید نورانی میاں اشرفی، سید مدنی میاں اشرفی، سید محمود میاں اشرفی اور جو سادات بھی و غیر سادات بھی ان سے منسلک ہیں، سب سے کلیتاً اعلان بیزارگی و برات کرتے ہیں۔ چونکہ حال ہی میں ایک ویڈیو اور تحریر کی چوچا شریف سے نشر ہو رہی ہے، جس میں ان حضرات نے اپنی سادات ہونے کا خاتمہ کر دیا، اپنے سیادت کا خاتمہ کر دیا اور مسلک اعلیٰ حضرت والوں سے دنیاوی معاہدہ کر لیا۔ ان حضرات نے محسن اعظم، محسن اسلام کو اس پرفتن دور اموی میں کافر قرار دیا اور دشمن اہل بیت ایک فاسق و فاجر بادشاہ معاویہ کو سرخرو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان حضرات سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کون سا ذلت بھرا فتویٰ نہیں اے اہل کی چوچا جو رضا خوانیوں نے آپ حضرات پر اور آپ کے خاندان پر نہ چسپا کیا ہو، اور اگرچہ یہ طویل عمریں آپ حضرات نے فکر مولانا احمد رضا خان صاحب کے نعرے لگوانے میں بسر کر دی اور ضائع کر دی،